کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہوگے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مجرم پیشہ وارداتیے رات کے اندھیرے ہی میں چوری، ڈکیتی یا کوئی اور شیطانی واردات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اندھیرا ان کے برے کاموں کو وقتی طور پر ڈھانپ دیتا ہے، مگر روشنی ان کے مکروہ اور گھنونے عزائم کو بے نقاب کر دیتی ہے اور ان کو اپنے کیے کی سزا جیل یا جرمانے کی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے. مگر ایک اور طرح کا اندھیرا بھی ہے جسے روحانی اندھیرا کہتے ہیں، یعنی خدا واحد کی سچائی و صداقت، عدل و انصاف اور محبت و قربانی سے بے خبری اور بے پرواہی. روحانی اندھیرے میں رہنے والے بے خبر لوگ نہیں جانتے کہ یہ اندھیرا ایک دن انہیں مجرم ٹھہرا کر جہنم کی نہ بجھنے والی آگ میں جھونک دے گا. لہذا خدا کے حضور التجا کریں کہ وہ آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے، کیونکہ وہی ہے جو ذہن پر چھائے اندھیرے میں سے اپنی آسمانی باتوں کو آشکارا کرتا ہے اور ہمیں موت کے سائے سے نکال کر روشنی یعنی زندگی میں لاتا ہے. اس لیے خدا کا عظیم بندہ ایوب نبی کہتا ہے، وہ اندھیرے میں سے گہری باتوں کو آشکارا کرتا اور موت کے سائے کو بھی روشنی میں لے آتا ہے. خدا کا چنا ہوا راست باز بندہ داؤد نبی اپنے خداوند پر بھرپور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، تو میرے چراغ کو روشن کرے گا، خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا. داؤد نبی پاک روح میں سرشار ہو کر خدا کی روشنی کا یوں اقرار کرتا ہے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت. خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت. اور داؤد نبی کا بیٹا سلیمان نبی، جس کو خدا نے اپنی حکمت سے نوازا، اندھیرے یعنی تاریکی کو حماقت اور روشنی کو حکمت سے تشبیہ دیتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے، ویسی ہی حکمت حماقت سے افضل ہے. دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے، پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے. خدا کے زندہ الہامی کلام میں شریروں کی راہ کو تاریکی اور صادقوں کی راہ کو نور سحر کی مانند کہا گیا ہے. لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے. شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ہم کیسے شریروں کی تاریک راہ کو چھوڑ کر صادقوں کی روشنی سے بھرپور راہ پر چل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روشنی کا سرچشمہ ہے کون ہے جو ہمیں اندھیرے سے روشنی میں لا سکتا ہے. جب خدا نے دیکھا کہ نہ تو ہم اندھیرے سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی روشنی کے پاس آ سکتے ہیں، تو اس نے ہمیں روشنی میں لانے کی ایک ایسی راہ نکالی کہ اس کا عدل و انصاف بھی قائم رہے اور اندھیرے میں بھٹکتا ہوا گمراہ انسان روشنی میں بھی آ جائے. تو وہ خود اپنے اکلوتے بیٹے مسیح یسوع میں نور بن کر زمین پر آیا تاکہ جو تاریکی میں چلتے ہیں وہ روشنی میں آئیں. اور یہی وہ روشنی ہے جس کے بارے میں یسایا نبی نے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی،
जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। चलिए आइए देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का नूर अंधेरे में कैसे चमकता है। साउल नाम एक शख्स था जिसके दिलो दिमाग पर अंधेरा छाया हुआ था। वो मसीह नाम का मुखालिफ था और मुकद्दस लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सताता, सजा दिलवाता, कैद में डालता, बल्कि उन्हें कत्ल करवा कर खुश होता था। उसके ज़हन पर खुदा के लोगों से दुश्मनी का इस कदर अंधेरा छाया हुआ था कि एक दिन वो यहूदी मजहबी रहनुमाओं से इजाजतनामा लेकर दमिश्क को जा रहा था ताकि वहां भी मसीह के पैरोकारों को सताए, तंग करे, उन्हें पकड़ाकर यरूशलेम लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यसू हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ न दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक न देख सका और न उसने खाया न पिया। और वही साउल जिस पर खुदा का नूर चमका अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ गया और पौलुस रसूल के नाम से मशहूर हुआ और खुद रोशनी बनकर घर घर इंजील की खुशखबरी की किरणें बिखेरने लगा ताकि अंधेरे में चलने वाले रोशनी में आए। और वही साउल यानी पौलुस रसूल जो मसीह के लोगों पर जुल्म और सितम बर्पा करता था, इफसियों के नाम अपने इल्हामी खत में मसीह यीशु के पैरोकारों को हौसला और उम्मीद देते हुए कहता है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। जैसा कि हमने पहले कहा कि हम अंधेरे से रोशनी में खुद नहीं आ सकते। हाँ, मसीह यीशु ही है जो हमें साउल की तरह रोशनी में ला सकता है। मगर अब सवाल ये है कि हम खुद अपनी कोशिश से अंधेरे से क्यों निकल नहीं सकते? क्या आपने कभी किसी अंधे को राह चलते देखा है? उसे कदम कदम पर किसी के सहारे की जरूरत होती है जो उसे राह दिखाए ताकि कहीं गिरकर चोट न लग जाए। उसको तो ये भी पता नहीं होता कि आगे गहरा गड्ढा है या रोशनी। उसके सामने हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसी तरह कुछ लोग साउल की तरह रूहानी तौर पर अंधे होते हैं और नहीं जानते कि अंधेरे से निकलकर रोशनी में कैसे आए। उन्हें भी सहारे और रहनुमा की जरूरत होती है जो उन्हें जहन्नुम की आग में गिरने से बचाए और अबदी रोशनी और जिंदगी में लाए। इसलिए मसीह यीशु ने फरमाया, दुनिया का नूर यानी रोशनी मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और मसीह यीशु का शागिर्द यूहन्ना रसूल जिसने नूर को अपनी आंखों से देखा, अपने हाथों से छुआ और अपने कानों से सुना, गवाही देते हुए पूरे ईमान और यकीन के साथ कहता है, उसमें यानी मसीह में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना।
وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اندھیرے ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور نور و روشنی یعنی مسیح یسوع کو قبول کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو مزہ اندھیرے میں ہے وہ روشنی میں کہاں۔ ایسے ہی بے ایمان لوگوں کے بارے میں پولس رسول کہتا ہے، ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا یعنی شیطان نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ اور پولس رسول ایک اور مقام پر خدا کے روح میں سرشار ہو کر نور و روشنی کی یوں گواہی دیتا ہے، مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا، جس کے لیے میں منادی کرنے والا رسول اور استاد مقرر ہوا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ وہی ساؤل جو کل تک خود اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، مسیح یسوع کے نور کی روشنی پا کر آسمان کی بادشاہی اور انجیل کی خوشخبری کی منادی کر رہا ہے؟ آئیے ساؤل کی طرح اندھیرے سے نکلیں اور پولس بن کر گھر گھر نور و روشنی کا پرچار کریں، کیونکہ مسیح یسوع نے اپنے پیروکاروں سے کہا، تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ یعنی خدا کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آئیے ہم بھی پولس رسول کی طرح دوسروں پر بھی مسیح یسوع کی روشنی چمکائیں، اور مت بھولیں کہ جس خدا نے ساؤل کو بدل کر پولس رسول بنا دیا، وہ آج ہم پر بھی اپنا نور چمکا کر سچا وفادار خادم بنا سکتا ہے، بشرطے ہم ایمان رکھیں کہ ہمارا خداوند کل بھی نور تھا، آج بھی نور ہے اور ابد تک نور رہے گا۔ بے شک خداوند خدا لا تبدیل خدا ہے۔ جی ہاں، خداوند خدا لا تبدیل خدا ہے۔ خدا کی یہی وہ خصوصیت ہے جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، ضرور سنیے گا۔